سے پہلے ضروری ہے بلا تاخیر میں فضیلت الشیخ شوکت علی قاسمی حفظہ اللہ کو آواز دوں گا۔ بہت ہی اہم موضوع اور بڑا پیارا موضوع ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف لائیں۔ مولانا محمد احمد علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کرسی ان کے آگے انتظار کر رہی ہے، وہ تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حاضرین کرام، معزز علماء اعظام، منتظمین جلسہ، باشندگان صفیہ، ماں و بہنوں، الحمدللہ تلاوت کلام پاک جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعہ آغاز ہوا، تلاوت ہوئی، اور اس کے بعد جو پروگرام کا سلسلہ شروع ہوا تو الحمدللہ بسم اللہ کے ذریعہ خیر و برکت والے کلمات کی فضیلت الشیخ جناب مولانا وجہ القمر ثناء علی صلی اللہ نے ارشاد کی، جو دلوں میں اتر گئی، رگو پے میں باتیں بس گئیں، جس پر سبھی لوگ اچھی طرح سے محظوظ ہوئے اور استفادہ حاصل کیا کہ بسم اللہ کو اپنی زبان پر ہمیشہ گرد رکھیں، اٹھتے بیٹھتے اور گھر سے نکلتے واپس آتے، بہرحال میرے دوستوں بھائیوں ایک مقام ہے بسم اللہ کا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ کو اور ہمارے منتظمین کو کہ آج یہ سنہرا موقع ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور اہل صفیہ کے لیے انہوں نے انتظام کیا، آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں نے جو صورتیں تلاوت کی ہیں یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو معمولی بچے جن کا تعلق عامہ پارہ سے قرآن پاک کے 30ویں پارے سے ہے، تو ہماری مائیں بہنیں، بہو بیٹیاں، ہمارے عزیز نونہال بچے سبھی ان صورتوں کو جانتے ہیں، لیکن ان صورتوں میں اللہ نے کیا ارشاد فرمائے ہیں اس سے ہم اور آپ یقیناً بے خبر ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ جن کا مطالعہ قرآن ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیا ارشاد۔ اللہ تعالیٰ نے الم نشرح میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، آپ کے بوجھ کو ہم نے ہلکا نہیں کر دیا جو آپ کی کمر کو توڑے ڈال رہی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تو سب سے پہلی دلیل، آپ کے بلند مرتبے کا سب سے پہلا بیان، اس بھری پٹی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نظر انتخاب جو ڈالی تو آمنہ کے لال پر، اس کائنات کا آخری پیغمبر، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرار دیا۔ یہ آپ کی سب سے بڑی عظمت کی دلیل ہے۔
اب اس کے آگے جو بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں، پڑھیں، دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اتنا بلند کیا کہ مؤذن اپنی اذانوں میں اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو مان اس کے بعد ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اور مکبر کی تکبیر میں اور نماز میں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود شریف نہ بھیج دیں تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ کی رفعت شان کی یہ دلیل نہیں ہے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب ہی کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، اپنے پاس بلایا۔ ادھر سے طلبگار دیدار موسیٰ، ادھر تھا جواب خدا لن ترانی۔ موسیٰ تڑپ رہے تھے کہ اے اللہ تو مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، اپنی ذات دکھا دے۔ ادھر سے طلبگار دیدار موسیٰ کوہ طور پر، اور ادھر تھا جواب لن ترانی، ادھر تھا جواب خدا لن ترانی، اور ندا آئی معراج میں ادنو منی۔ معراج میں اللہ نے کہا اللہ اے حبیب تمہارے قریب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ معراج میں ساتوں آسمان پار کر گئے، اللہ کے قریب پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچا کہ فرشتوں کے قلم کے لکھنے کی چڑچڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل اور کتنی دلیلیں ہیں جس کو ہم اور آپ سنیں گے تو ایمان میں تازگی آئے گی۔ الحمدللہ ایمان میں تازگی آئے گی اور زیادتی پیدا ہوگی۔ اسوہ رسول، محبت رسول، اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم اور آپ اس بات کو نہ بھولیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اللہ نے کیا عطا فرمایا۔ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انبیاء کا امام مقرر کر دیا۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اس سے بڑھ کر میں ایک بات کہوں جو قرآن پاک میں آیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو اے انبیاء کی جماعت کتاب اور حکمت کی باتیں دے دی ہیں، لیکن تمہارے دور نبوت میں ہمارا آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں جو آپ کی نبوت کی تصدیق کریں، آپ پر اتاری ہوئی کتابوں کی تصدیق کریں، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اپنی رسالت، اپنی نبوت لیس سمجھ لو، نو کہ اب ہماری رسالت نہیں ہے، ہم اب ایک متبع کی حیثیت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کی حیثیت میں۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں آل عمران کہ اللہ نے جب آدم سے کو پیدا کیا، ان کے پشت سے ہم سب کو نکالا، اور اس کے بعد ہم لوگوں سے عہد و پیمان لیا۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا قالوا بلی، اے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد انبیاء کی جماعت کو اللہ نے الگ کیا، اور انبیاء کی جماعت کو الگ کرنے کے بعد ان سے الگ معاہدہ لیا، الگ میثاق لیا، اور اللہ نے کہا اے انبیاء کی جماعت سنو، تمہاری نبوت اور رسالت کے دور میں ہمارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں جو تمہارے نبوت کی بھی تصدیق کریں گے، تمہارے اوپر اتاری ہوئی کتاب کی تصدیق کریں گے، تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ کیا ان کی مدد کرو گے؟ یہ ضروری ہے کہ تم ان کی مدد کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ نے پوچھا اقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، کیا تم نے اقرار کیا، اس بات کا عہد و پیمان کیا، مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ قالوا اقررنا، انبیاء کی جماعت نے کہا اے اللہ تعالیٰ ہم نے اقرار کیا کہ جب تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نبوت کے دور میں آ جائیں گے اسی دنیا میں، تو ہم اپنی نبوت چھوڑ دیں گے، اپنی رسالت چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کی پیروی کریں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اللہ نے کہا فاشہدوا انا معکم من الشاہدین، اے انبیاء کی جماعت تم گواہ رہو اپنی بات پر اور میں تمہاری بات پر گواہ ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جس نے انبیاء میں سے کسی نے پیٹ پھیری ہمارے نبی کی اتباع و پیروی ایمان لانے سے، وہ فاسق فاجر قرار پائے گا۔ یہ آیت کریمہ بہت بڑی
چیز اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں انبیاء پیچھے ہٹ جاتے نعوذ باللہ من ذالک تو ان کا بھی ایمان چلا جاتا، فاسق قرار دیا جاتا۔ آج پوری امت مسلمہ اس بات پر متوجہ ہو، وہ غور کرے کہ ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمارا عمل، عقیدہ، کردار کیا اسوہ رسول کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو ہم عظمت رسول کو برقرار کیے ہوئے ہیں، ہم عظمت رسول پر ہزار بار نچھاور ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو ہم نے عظمت رسول پر بٹا لگایا ہے۔ آپ کی توقیر و تعظیم کے بجائے نعوذ باللہ من ذالک ہم نے توہین کی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، جب انبیاء کو اللہ نے چیلنج کر دیا کہ ہمارے نبی کی آپ نے پیروی نہیں کریں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ فاسق فاجر قرار پائیں گے، تو ہمیں شما کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہی نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو اس میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار کوہ صفا پر چڑھے کہ اعلان کر دے کہ لا الہ الا اللہ، تو آپ نے سب سے پہلی جو آواز لگائی یا صباحا، صفا کے اوپر چڑھ کر، پہاڑی صفا پر چڑھ کر آپ نے یا صباحا کی آواز لگائی، پورا مکہ اٹھ پڑا کہ 40 سال کے عرصے میں اس شخص نے کبھی کوئی آواز نہیں لگائی، آج کیا بات ہے؟ کون سا انقلاب آنے والا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر مکہ والے آئے، اور آپ نے جب دیکھا کہ سب اکٹھا ہو گئے تو پوچھا کیا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج گراں ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو ایک آواز بلند کی سے لوگوں نے بیک زبان لوگوں نے کہا ما جھارا بنا کا اللہ صدقہ، اے محمد بن عبداللہ، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ پایا ہے، ہم آپ کی صداقت پر نچھاور ہیں، آپ بات کہیے۔ آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، شیطان کا گروہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک ہو جاؤ گے۔ اتنی بات سننی تھی، سب نے منہ پھیر لیا۔ ابو لہب، آپ کے چچا ابو لہب ناہنجھا، کافر اکثر، بےہودہ، بددین، بدتمیز، کسی کی تو ہمت نہیں پڑی لیکن اس نے زمین سے کنکری اٹھائی اور آپ کے چہرے مبارک کی طرف دے مارا اور بددعا دی کہ تبلت، بربادی ہو تجھے محمد بن عبداللہ، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ آپ کا کوئی غمگسار نہیں تھا، آپ کا کوئی مونس و مددگار نہیں تھا، اس آواز کے بعد آپ کو ڈھارس و تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، اگر تھا کوئی تو کائنات کا مالک تھا، عرش والا تھا، فرش والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری کرتا۔ جب اس نے تبلت حضور کے لیے ہلاکت و بربادی کی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو ٹوٹے ابو لہب کے ہاتھ، برباد ہو ابو لہب۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی غمخواری کے لیے پوری سورت اتار دی۔ یہی نہیں، یہی ابو لہب ہے، یہی ابو لہب جو جہنم کا کندا بنا، انگارہ، جہنم کا انگارہ اس کو کھا رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، عبداللہ اور قاسم کا انتقال ہو گیا، ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو یہی ابو لہب کہنے لگا کہ محمد بن عبداللہ تو نربنس ہو گیا، اس کا بنس ختم ہو گیا، بیٹے اس کے مر گئے۔ کتنی غم کی بات تھی، ایک تو بیٹے اولاد کی موت اور دوسرے دشمن کی جراحی، زبان کی تیزی اور طنز و تعریض۔ الحمدللہ، یا اللہ تعالیٰ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، مگر عرش والے پھر تائید کیے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبیرہ خاطر نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، ہم نے آپ کو تو خیر کثیر دے دیا ہے، حوض کوثر دے دیا ہے، وہ مقام عطا کیا ہے کہ حوض کوثر آپ کو ہم نے دیا ہے یا خیر کثیر آپ کو دیا ہے۔ اور اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور میرے اللہ کے نام قربانی کیجیے۔ آپ کا برا چاہنے والا وہی مقتول نسل ہے، وہی گم بریدہ ہے، اسی کی نسل نہیں چلے گی، وہ نربنس ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، عزت کا، منقبت کا خیال کرتے ہوئے آیتیں اتاری اللہ تعالیٰ نے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ کیا پریشان ہیں، یہ نہیں ایمان لاتے نہ لائیں، کفار ایمان لاتے نہ لائیں، آپ جان نہ کھپائیں اپنی، آپ کے ذمہ میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، لگتا ہے آپ اپنی جان کھو دیں گے ان کے پیچھے، آپ کا کام ہے میرا پیغام پہنچا دیجیے، بس آپ زیادہ جو ہے ٹینشن نہ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس طرح سے اور آپ کی غمخواری اور آپ کی ہمدردی اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو ہے رحیمانہ کریمانہ شفیقانہ معاملہ رہا ہے۔ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ اس انداز پر بھی دیکھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، کیسے آپ نے یقین کر لیا کہ میں نبی ہوں، کیسے جانا آپ نے کہ میں نبی ہوں اور یقین بھی کر لیا؟ یہ سوال بہت بڑا تھا، بڑا جارحانہ اور بڑا جرأت مندانہ سوال تھا، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کی وضاحت چاہتے تھے کہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، کیسے آپ نے جانا کہ میں نبی ہوں اور آپ نے یقین کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر سنو، میں بطحائے مکہ کے ایک جگہ تھا، یعنی مکہ کی ایک کنکریلی پتھریلی زمین میں میں کھڑا ہوا تھا کہ میرے پاس دو آنے والے آئے، ایک میرے روبرو کھڑا ہو گیا اور ایک آسمان اور زمین میں معلق رہا، لٹکا رہا۔ اس میں ایک نے دوسرے سے پوچھا ہوا ہو کیا یہ وہی ہے جہاں آئے ہم لوگ؟ تو دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے جہاں ہم لوگ آئے ہیں۔ تو کہا کہ تو کیسے پتا چلے کہ یہ وہی ہے؟ کہا تولو ان کی امت سے ایک آدمی کو ایک پلے میں رکھو اور ان کو ایک پلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پلے میں ترازو کے ایک پلے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلے میں امت کے ایک فرد کو رکھا گیا، کہتے فوزن تو فوزن تم، میں تولا گیا تو میں بھاری پڑ گیا۔ اس نے کہا 10 رکھو، 100 رکھو، 1000 رکھو، پوری امت پلے میں رکھ دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہم وزن یہ پسنگا کے برابر پوری امت نہیں ہو سکتی۔ اس پوری امت میں ابو بکر صدیق جیسی شخصیت سے لے کر 100 لاکھ صحابہ کرام، صحابیات اور محدثین نظام، ائمہ دین اور صلحاء امت، شہداء اعظام، پوری دنیا انسانیت کے سبھی لوگ مراد ہو گئے کہ پوری دنیا انسانیت کو ایک پلے میں رکھ دو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے وزن کے برابر پسنگا بھی نہیں ہوں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ ان کی حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو یقین ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اے لوگوں سنو میں قیامت کے دن آدم کے اولاد کا سردار ہوں گا، واول من یشق له القبر واول شافع واول مشفع، سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوں گا، اور سنو آگے چل کر میدان محشر میں سب سے پہلے میں سفارشی ہوں گا اللہ کے حضور، اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ پریشان حال ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، ٹائپ آئے گا چلو آدم کے پاس، ہمارے دادا ہیں انہیں سے ساری اولادیں ہیں، دادا آدم کے پاس آئیں گے کہ چلیے اللہ سے کہیے سفارش کیجیے کہ حساب کتاب شروع ہو، جنت دوزخ کا فیصلہ شروع ہو۔ کہتے ہیں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام وہ اپنی غلطی یاد کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام پہلو تہی کر جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیں گے کہ میرے بس سے باہر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، دنیا والے بھاگ کر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آخری نبی کے پاس، کہ جن کے گناہ بخشائے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جن کے گناہ اگلے پچھلے سب معافی کا اعلان ہے، انہیں کے پاس جاؤ، وہی اس کام کو انجام دے پائیں گے۔ ساری امت، ساری دنیا کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کے پاس کھڑے ہوں گے، اللہ سے اجازت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، آپ سجدے میں گر جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اللہ اکبر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف
اس انداز میں فرمائیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس دن میں اللہ کی تعریف کیسے کروں گا، کن الفاظ میں کروں گا۔ تو اللہ جو دیکھے گا کہ ہمارا حبیب سر رکھے ہوئے ہیں سفارش کے لیے، اللہ کہے گا یہ فراست سلطن کا عشوہ تشفع، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سر توتا سوال کرو، مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں گے اور آپ سفارش کریں گے اور سفارش قبول کی جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی، اور اس انداز میں کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو بھی جلوہ دکھا لیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا، آپ کی وقار کو عزت کو ہم برقرار رکھیں، یہ ہمارے بس سے بہت دور ہو چکی بات ہے۔ آج ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار عزت کا لحاظ نہیں کر پاتے، لفظی بحث ہے اور لفاظیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو جس معیار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کرنی چاہیے ہم لوگ ابھی دوسروں دور ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور کہا یہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر آگے بڑھے، دوسروں نے کہا بھیا اٹھا لے، دوسرے دوستوں ساتھیوں نے کہا اٹھا لے، بیوی کو دے دے، بیٹی کو دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نکال کر پھینکا ہے، نگاہ غضب اس پر ڈال دی ہے، میری یہ ہمت کہاں کہ اس انگوٹھی کو دوبارہ اٹھا لے، کیونکہ آپ نے جس چیز کو پھینک دیا آپ نے میرے ہاتھ سے نکال کے، میں اس کو چھو نہیں سکتا۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو سمجھنے والے۔ بہت سے واقعات ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آتی باب الجنت فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد فیقول بک امرت اللہ افتح لعبد قبلی۔ قبلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، دستک دوں گا، کھٹکھٹاؤں گا کنڈی کو، تو اندر سے آواز آئے گی، جنت کا گیٹ مین کہے گا، دربان کہے گا، خازن کہے گا من انتا، آپ کون ہیں جو باہر سے دستک دے رہے ہیں، کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں جنت کی؟ آپ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں۔ آج ہم دروازے پہ کسی کے جاتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھتا ہے کوئی کون، تو کہتے ہیں میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ ارے میں کیا بھائی، نام بتا دو سیدھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہی ہے کہ جب آپ سے پوچھے گا گیٹ مین جنت کا تو آپ فرمائیں گے کہ میں محمد ہوں۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھا دو بھائی، میں محمد ہوں۔ تو جنت کا خازن کہے گا اسی بات کا مجھے پابند کیا گیا ہے کہ آپ کے آئے بغیر میں جنت کا دروازہ پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ۔ آپ ذرا سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا اکثر الانبیاء طبعا، اے لوگوں میں انبیاء میں پیروکار کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے سین پیش کیا گیا، منظر انبیاء کا، تو مجھے دکھایا گیا کہ بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے پیروکار 8 9 10 آدمی پوری زندگی کھپا کے چلے گئے، مگر 8 10 آدمی سے زیادہ ایمان نہیں لائے۔ کسی کو دیکھا 2 3 آدمی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، کسی کو دیکھا کہ ان کا کوئی بھی پیروکار نہیں ہے۔ پھر ایک منظر دکھایا گیا کہ زمین بھر گئی۔ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میری امت ہے، اتنا زیادہ۔ اللہ نے وہ منظر ختم کیا اور فرمایا کہ یہ موسیٰ کی امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا اب آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، آسمان کے افق پر، کناروں پر، زمین پر خلا ملا نے اللہ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبیب یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت کے افراد زیادہ ہوں گے۔
اس لیے آپ نے فرمایا کہ تزوج الودود الولودا فإني مقاصر بكم الأمم يوم القیامہ، تم محبت کرنے والے خاندان میں شادی کرو، زیادہ بچہ چلنے والی خاندان میں شادی کرو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر اکثریت پر میں ناز کروں گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت اکثریت سب سے زیادہ آپ کی ہوگی۔ ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کا مقام مرتبہ اللہ نے ہر اعتبار سے فرمایا۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کا جمگھٹ تھا، لوگ گفتگو کرنے لگے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا، آدم کو صفی اللہ کہا، ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب ملا، موسیٰ کو کلیم اللہ کا خطاب ملا، عیسیٰ کو روح اللہ کا خطاب ملا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار خداوندی سے کون سا خطاب ملا، کون سا مقام ملا، کون سا رتبہ ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، تم یہ کہہ رہے تھے کہ آدم کو اللہ نے صفی اللہ قرار دیا، نجی اللہ قرار دیا، وہ کذالک بالکل صحیح ہے، ابراہیم خلیل اللہ بالکل صحیح ہے، موسیٰ کلیم اللہ بالکل صحیح ہے، اور آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ بالکل صحیح ہے، یہ مقام ان کا ہے، یہ مرتبے ان کے ہے۔ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن مجھے کوئی گھمنڈ نہیں ہے، مجھے اس پر کوئی ناز نہیں ہے۔ وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآدَمُ مَنْ تَحْتَهُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَاءِ فَلَا فَخْرَ، اور آپ نے فرمایا کہ سنو، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور آدم سے لے کر تا قیامت آنے والے لوگ اور جتنے انبیاء گزرے ہیں قیامت کے دن میرے جھنڈا تلے ہوں گے سب، اور مجھے اس پر کوئی ناز نہیں ہے، اور سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میری امت کے لوگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے معراج میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے ارشاد فرمائے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام کی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نہیں بھولے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم سب پر سلام کی ہو اور تیرے نیک بندوں پر تیری سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہاں بھی نہیں بھولے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ یا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ انہوں نے تجھے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ بتوں نے بہت گمراہ کیا لوگوں کو، کثیرا من الناس، بہت زیادہ لوگوں کو ان بتوں سے گمراہی ہوئی۔ اے اللہ تعالیٰ اگر تم کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تم معاف کر دے تو غفور رحیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک غفور رحیم، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے دے تو تجھے حق ہے، اور معاف کر دے تو غفور رحیم ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھنے کے بعد اللہ کے روبرو ہاتھ اٹھایا اور فرمانے لگے اللہم امتی، اللہم امتی، پڑھتے رہے، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کا خیال رکھنا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور اللہ خوب جانتا ہے، کہا جاؤ ہمارے حبیب سے پوچھو کہ اس سے کیا وہ چاہتے ہیں، جاؤ اسے کہہ دو ان سنرضیک فی امتک، جاؤ اسے بتلا دو کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے، آپ کی امت کو بخش دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ وہی بخشے جائیں گے جنہوں نے مشرکی اعمال سے اپنے آپ کو بچایا، بدعات سے بچایا۔ حوض کوثر پر آپ تشریف فرما ہوں گے، جس کے کٹورے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، جس کا دودھ، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ، اور خوشبودار کستوری مشک سے بھی بڑھ کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دست مبارک سے اپنی امت کے لوگوں کو دیتا رہوں گا، لوگ آ کر کے پیالہ لے کر کے پانی پیتے جائیں گے، اتنے میں فرشتے آڑے آ جائیں گے، میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، کیوں ان کا راستہ روک رہے ہو آنے دو حوض کوثر پر۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعد ذلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا ہے
کہ آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں آپ کے دین میں کی، کیا کیا رد و بدل کیے، جس کو آپ نے نہیں فرمایا اس کو دین کا حصہ بتایا، جس کو آپ نے کر کے نہیں بتایا اس کو انہوں نے کر کے دکھایا۔ آپ کے دین میں تغیر و تبدل اس طرح سے کیا، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے حقدار نہیں ہے کہ آپ کے دست مبارک سے آپ کوثر پی سکیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ان تمام واقعات، احادیث اور قرآن شریف کی آیات کے پیش نظر حقیقی ایمان کا جائزہ لے، اپنے عقیدے کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ کیا آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں یا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں مجھے جو دی گئی ہیں، اوتی تو خمسا لم یطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہیں۔ آپ نے فرمایا بسست بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کا رعب دیا گیا ہے۔ رعب جاہو جلال۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ 1 مہینہ سفر کر کے دشمن کے مقابلے میں پہنچنے والے ہیں، 1 مہینہ لگے گا، تو دشمن کی چولیں ہلنے لگتی ہیں کہ آ رہے ہیں وہ اللہ کے سپاہی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو الگ مسجد مطہورا فَأَيُّمَا مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ۔ اب میری امت کے لیے، میرے لیے پوری روئے زمین پاک کر دی گئی اور مسجد بنا دی گئی۔ میری امت کے افراد کو جہاں بھی نماز کا وقت اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو مٹی پر تیمم کرے اور زمین پر وہی نماز پڑھ لے۔ ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، یہ اور نبیوں کے لیے نہیں تھا اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو بھائی، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ جب پہلے انبیاء جہاد کرتے، مال غنیمت ملتا تو میدان میں رکھ دیتے، اور آگ آتی آسمان سے اور اس کو جلا کر خاک کر دیتے، تو سمجھ جاتے کہ ہمارا جہاد قبول ہوا، ہماری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ملا ہوا مال جائز کر دیا گیا کہ تم لوگ اس کو استعمال میں لا سکتے ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ عطا کی ہے کہ میں سفارش کبریٰ مجھے عطا کی گئی ہے کہ میں اللہ سے سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ سے۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ہے نبی تم کیا چاہتے ہو؟ آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے تو سفارش چاہتے ہیں، کہا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سفارش چاہتے ہیں، سفارش کر کے ہم بخشوائیں گے۔ مگر بعض لوگ اسی چکر میں پڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجرم کو نہیں بخشوائیں گے کہ آپ کے ذمے کسی کا حق ہے، بھائی بہن کا حق مار بیٹھے ہو، پڑوسی کا حق مار کے بیٹھے ہو، کسی کی چیز آپ جو ہے زبردستی چھین لائے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ احادیث کی روشنی میں آئیے کہ خبردار قیامت کے دن میرا امتی ایسی حالت میں میدان محشر میں مجھ سے نہ ملے گا کہ اس کے جسم پر چوری کا کپڑا ہو، اس کے کندھے پر چوری کا جانور لگا ہوا ہو، اور اس کے جسم ہاتھ میں جو ہے چوری کا سامان ہو۔ غرضی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات انکشاف کر دیا، بیان کر دیا ہے، بالکل کسی کا حق لے کر کے میرے سامنے دبا کر کے میرے سامنے نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، وضاحت کر دی ہے۔ ہم آپ سے عرض کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنے علاقے کی میں بھیجا جاتا تھا نبی بنا کر کے، اس علاقے کا الگ رکھ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری دنیا کا نبی بنا کر کے بھیجا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور سے پوری دنیا کا نبی بنا کر کے بھیجا، انسانوں کے لیے بھی جناتوں کے لیے بھی۔ یہ مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی چند کلمات آپ کی گوشی گزار کرنی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہم لحاظ کریں۔ آپ بہت بڑے خاندان کے ہیں، آپ کے بیٹے نے غلطی کی، آپ کا سر جھک جائے گا۔ آپ سمجھیں کہ میرے دامن پہ میرے بیٹے نے داغ لگا دیا۔ اے میرے دوستوں اور بھائیوں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے ہم ایسا کانڈ کریں، غلط کانڈ کریں، اور اس کے بعد یہ بھی سمجھیں کہ ہم آقا مدنی کے امتی ہیں اور واقعی ہمیں بخشوا لیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قیام خالی اور میں نہ مبتلا ہوئے، آپ عمل کیجئے، دعا کیجئے۔ ایک شخص نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے پوچھ رہے تمہیں کیا چاہیے؟
मांगो मैं दे दूंगा। तो उसने कहा था अल्लाह के बंदे ने रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ, रिफाक का फिर जन्नत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि जाओ बेड़ा पार है, जैसा लोग कहते थे ना मदार बेड़ा पार, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मेरे तुम जन्नत में मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम मेरी मदद करो, बेकसरत सुजूद आइनी बेकसरत सुजूद, मेरी मदद करो कसरत सजदा से, खूब इबादत करो अल्लाह की, इंशाअल्लाह तुम मेरे साथ जन्नत में हो। यही चंद कलमात के साथ मैं अलग होता हूँ और हटता हूँ, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों के दिलों में अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, अज़मत ज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दिलों में पैवस्त कर दे, और आपकी कद्र और इज्जत और तौक़ीर बजा लाने का एक ही तरीक़ा है कि आपकी इरशादात आलिया पर हमारा अमल हो। और इसी तरह से जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नाम इसमें गिरामी आए तो हम दरूद सलाम पढ़ते रहें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत छोटा सा सलात सलाम है, इसको हर वक्त आप ज़ुबान से अदा करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको इन कही हुई बातों पर समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।